يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رجب کا چاند دیکھتے، شعبان کا چاند دیکھتے، تو ان 2 مہینوں کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا صرف آپ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ تم بھی اس دعا کی پابندی کیا کرو، کیونکہ پیغمبر جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے پیغمبر اپنی امت کے خیر خواہ ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں وہ ہر کام کرنے کا حکم دیں گے کہ جس سے امت کی محبت بڑھے، جس میں امت کے اندر اتفاق، اتحاد اور امت کا، عام بندے کا، عام مسلمانوں کا فائدہ ہو، وہ پیغمبر وہ احکامات اپنی ہر امت کو دیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ برکت عطا فرما دے ہماری زندگی میں کہ ہم رجب کا چاند بھی دکھایا، شعبان کا چاند بھی دکھا دے۔ اسی طرح وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ تو ان 2 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے ویسے 4 ہیں، ان میں سے جو لگاتار ہیں وہ رجب ہے، وہ شعبان ہے۔ تو شعبان غالباً آدھا مہینہ گزرنے والا ہے، تو جب آپ علیہ السلام شب برات کی رات آتی یا 15ویں شعبان کی رات آتی تو آپ علیہ السلام اس رات میں بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کو فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، اے عائشہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی بخشش کیا کرتے ہیں کہ جتنے بنو کلاب کے بکریوں کے بال ہیں ان بالوں کی مقدار اللہ تعالی مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ رات جو ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو آپ علیہ السلام نے عبادت کی اور فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے کہ کون سا بندہ اس دنیا میں پیدا ہوگا، کون سا بندہ اس دنیا سے جائے گا، کون سے بندے کو کتنا رزق ملے گا،
کون سے بندے کو بیماری ملے گی، کون سے بندے کو راحت ملے گی، کون سے بندے کو خوشی ملے گی، کون سے بندے کو سکون ملے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کا مطلب ہوتا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے رات کو، برات کا مطلب ہے بری ہونے والی رات۔ تو اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ 17 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث منقول ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر حل من مستغرق۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، بلکہ حدیث کے اندر ہے ہر رات کا جب آخری وقت ہوتا ہے، آخری پیر ہوتا ہے، تو ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کیا کوئی ہے بے روزگار میں اس کو روٹی عطا کر دوں، کیا کوئی ہے بیمار جو بیماری کے لیے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، اس کو صحت دے دوں، اس کو عافیت دے دوں۔ لیکن جب یہ شب برات کی رات آتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ جو کچھ تم نے مانگنا ہے آج اپنے اللہ سے مانگ لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پورا سال گناہگار مجھے پکارتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، بیمار مجھے پکارتے ہیں، اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے، جو مصیبت میں گھرا ہوا ہو وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن جب شب برات آتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو پکارتا ہوں کہ تم آ جاؤ میرے دربار میں، میری مسجد میں، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے تو سنا کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی، پھر کیا لکھتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ لوح محفوظ کے اندر جتنا کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن شب برات والی رات کو اللہ رب العزت وہاں سے نام لکھ کر کہ کس بچے نے پیدا ہونا ہے، کس مرد نے، کس عورت نے اس دنیا سے جانا ہے، وہ ساری کی ساری لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ جتنے بھی نام لکھے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ باقی جو آگے والے کام ہیں وہ کون کرتا ہے؟ وہ فرشتے کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے سب کچھ ہے کہ وہ سارے رجسٹر، وہ سارے کاغذات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اس انسان نے اس سال مرنا ہے، اس انسان نے اس سال پیدا ہونا ہے، اس سال اس کو اتنا رزق ملے گا، اس سال اس کو یہ بیماری ملے گی، اس سال اس کو یہ خوشی ملے گی۔ وہ سارے کے سارے کام اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس رات میں بھی آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرماتے، رات کا آخری وقت ہوا تو پھر آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے سے نکل کر جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ رات کا آخری وقت ہے، وہاں پر آپ اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈھونڈتی ہوئی وہ بھی قبرستان میں پہنچ آئی۔ تو پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کو فرمایا کہ عائشہ تو سمجھتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں خیانت کروں گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عورت تھی، انسان تھی، انسانوں کو مختلف خیالات آتے ہیں، انسانوں کو مختلف وسوسے آتے ہیں۔
حضرت عائشہ نے فرمایا، سوچا کہ آج تو باری میری ہے، لیکن اللہ کے نبی کدھر تشریف لے گئے؟ تو پھر انہوں نے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کہیں بھی اللہ کے نبی نہیں ملے۔ جب جنت البقیع کے اندر آئے، وہاں پر آپ کو موجود پایا۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری لسٹیں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ جو رزق انسان کو ملتا ہے وہ رزق بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بندوں کے رزق کو وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے کہیں کہ میرا جتنا رزق ہے وہ رزق مجھے سارا ایک مرتبہ دے دے۔ وہ بہت غریب تھا، وہ سوچتا تھا چلو ایک مرتبہ کھا کر مر جاؤں گا، یہ تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، کبھی ایک روٹی، کبھی دو روٹی، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، تو ایک مرتبہ جب اچھے طریقے سے مل جائے گا تو پھر آرام سے سکون سے بیٹھ کر کھا لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کا یہ جو پیغام تھا کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے اس کا سارا رزق موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس بندے کو دے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رزق بہت تنگ ہے، بہت تھوڑا سا ہے، تو پھر ہمارا یقین ہے کہ جس بندے کا رزق ختم ہو جائے تو وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ انسانوں کو، ہم تمام مخلوقات کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ رزق کی ہوتی ہے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، کیوں نہ میں اپنے اس بندے کے پاس جاؤں، اس امتی کے پاس جاؤں، اس کا حال وال دیکھوں، کیا وہ دنیا میں بھی موجود ہے یا چلا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کو دیکھا، وہ تو آرام سے سکون سے ایک محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے اس کے پاس ایک جھوپڑی ہوتی تھی، بعد میں کافی عرصے کے بعد جب آئے تو دیکھا کہ وہ ایک محل میں بیٹھا ہوا ہے، غریب لوگ اس کے گھر سے کھانا کھا رہے ہیں، صبح بھی آتے ہیں، دوپہر کو آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، تو رزق بندوں کا اس نے وسیع کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اس کا رزق تو تھوڑا تھا، تو اب اس کا رزق کیسے بڑھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، واقعی اس کا رزق بہت تنگ تھا، لیکن اس نے وہ اعمال کیے، وہ کام کیے کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دی۔ وہ دو عمل تھے۔ سب سے پہلا عمل جو تھا وہ عبادت، نیک اعمال صالحہ، وہ اس کی پابندی کیا کرتا تھا۔ دوسرا اس نے جو عمل کیا وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق کو اس نے کھلانا شروع کر دیا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا رزق کبھی بھی تنگ نہیں کرتا۔ جو رزق خود کھاتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے، اپنی پیٹ کی فکر کرتا ہے، پھر اس کا رزق تنگ ہوتا رہتا ہے۔ جو دوسروں کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ، آپ رازق ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بندوں کو کس طرح رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر اپنے عصا کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس سے آپ بہت زیادہ کام لیا کرتے تھے۔ کبھی تو وہ عصا سانپ کی شکل بن جاتا ہے،
کبھی اس عصا کو پتھر پر مارتے ہیں تو پانی کے چشمے نکل آتے ہیں، کبھی اس عصا کو دریائے نیل میں مارتے ہیں تو سمندر راستہ بنا لیتا ہے، تو کبھی اس عصا کو پتھر کے اوپر مارتے ہیں تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس چٹان کو مارا تو وہاں سے ایک اور پتھر نکلا، پھر اور پتھر، اس پتھر کو پھر مارا، پھر تیسرا پتھر نکلا، پھر تیسرے پتھر کو مارا، وہاں سے ایک کیڑا نکلا، اس کو کیڑے کے منہ میں سبز پتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہوا پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ وہ ہے کہ جس نے آج مجھے دکھا دیا کہ وہ اپنی مخلوق کو کیسا رزق دیتا ہے۔ تو اس رات میں ہم سب کو جتنا بھی پریشانیاں ہیں اپنے خدا کے سامنے اظہار کریں۔ اجتماعی طور پر عبادت ثابت نہیں ہے، انفرادی طور پر آپ ساری رات اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، نوافل پڑھیں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، آپ کی ہر غمی کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں اللہ سے درخواست کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے قرضے سے جو قرضہ ہے اس کے اتروانے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ تو یہ رات ایسی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے۔ تو اس رات کو، اس دن کو، 15 شعبان کو آپ علیہ السلام نے روزہ بھی رکھا۔ ویسے بھی آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے جس کو کہتے ہیں ایام 20۔ ویسے آپ علیہ السلام ہر مہینے کی ترتیب سے، تو جب 13ویں، 14ویں، 15ویں شعبان آتی تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو رات اتنی برکت والی ہے کہ ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں، لیکن 7 بندے، 7 بدبخت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ان کی کبھی بھی معافی نہیں کرتا، وہ چاہے ساری رات سجدے میں پڑے رہیں، وہ ساری رات روتے رہیں، میں ان کی کبھی بھی معافی نہیں کرتا۔ وہ 7 بندے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے کہ یہ داتا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو جب اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، اس کا نظریہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ مشرک ہے، تو مشرک کی میں کبھی بھی بخشش نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو صحیح معنی میں عبادت کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ، جو عبادت کرتا ہے، ساری زندگی عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے۔ جو عبادت نہیں کرتا میں اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ شریعت نے ایمان کے بعد سب سے پہلے ایمان، پھر ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا زور دیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت نماز تحفے کی صورت میں آپ علیہ السلام کو ملی۔ پھر تاکید فرمایا کہ اپنی امت کو نماز کا حکم دینا، اپنی امت کو پیغام دینا کہ وہ نماز پڑھیں۔ لیکن باقی جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کا بار بار اعلان نہیں ہوتا۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، اس کا بار بار اعلان نہیں ہوتا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اتنا بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو منتخب کر کے کہتے ہیں، مسجد میں اس کو بھیجتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے کہ آؤ تم کامیابی کی طرف، آؤ تم فلاح کی طرف، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم نجات چاہتے ہو تو تم نماز پڑھو۔ یہ نماز کا حکم دے دیتے، اذان نہ ہوتی، ہم نہ پڑھتے، ہم پھر بھی مجرم تھے، لیکن اللہ نے احسان کیا کہ نماز کے لیے 5 ٹائم اعلان فرما دیا کہ تم آؤ کامیابی کی طرف، تم آؤ نجات کی طرف۔ جو عبادت نہیں کرتا اس کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ پھر فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے،
جتنا بڑا عابد ہو، جتنا بڑا تاجر ہو، اس کے پاس دنیا کے سارے مرتبے ہوں، عزت ہو، لیکن اپنے والدین کا نافرمان ہے، سمجھو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ تم کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ والدین کا بڑا احسان ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر والدین بیمار ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، تو بستر پر پیشاب کر دے، ان کے پیشاب کو ہاتھ سے صاف کرے، پھر بھی تو اپنے والدین کے احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتا۔ جو والد کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت کی بھی میں شب برات والی رات کو کوئی بخشش نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے والدین سے میٹھے بول بولنے چاہیے اور میٹھی بات کہنی چاہیے۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اف نہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم آؤ اپنے گھر میں داخل ہو تو تمہارے والدین تمہیں دیکھ کر خوش ہوں، پھر سمجھو کہ تمہارے والدین خوش ہیں۔ جب والدین خوش ہوں گے پھر تمہارا خدا تم سے بھی خوش ہوگا۔ اپنے والدین کو نہ ستاؤ۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے والدین سے غصے، نافرمانی، بدتمیزی کرتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں اسلام نے منع کیا کہ والدین کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بھی بات مت کرو۔ پھر فرمایا کہ جب ایک بندہ زنا کرتا ہے، زانی کی بھی کوئی بخشش نہیں۔ جو زنا کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا، جب تک وہ زنا کے کام میں لگا رہتا ہے تو اس کا ایمان ایک سائبان کی طرح اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو جب وہ زنا سے توبہ کرتا ہے، زنا کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے، ورنہ اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس کی بھی بخشش نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے، شرابی آدمی کی بھی بخشش نہیں۔ جو شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو قیامت کے دن جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا، جہنمی کا خون پلاؤں گا جو شراب پیتا ہے۔ شراب کے بارے میں بڑی حرمت آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی کئی حدیث میں فرمایا کہ شراب حرام ہے۔ فرمایا کہ جو ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ شرابی کی بھی بخشش نہیں، زانی کی بھی بخشش نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بخشش بھی نہیں کرتا۔ آج دیکھیں کوئی ایک مسلمان مجھے بتا دے جس کے دل میں اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لڑائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جھگڑے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم حق پر ہو پھر بھی تم صبر کرو، حق پر ہو پھر بھی تم معاف کر دو، پھر تمہیں قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی ضمانت کے ساتھ، آپ کی سفارش کے ساتھ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حق پر ہو۔ اب کہتے ہیں یہ حق ہے، مانگو، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ نہ مانگے۔ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنے حق کو تو پھر آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق معاف کر دے گا، میں جنت میں اس کو ایک ایسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کو دیکھ کر وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 7 بندے ایسے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اگر بخشوانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، یہ دنیا بے وفا ہے۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی وفا نہیں کیا، کیونکہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو آگے تک لے جاتی ہے۔ جو دنیا کو چھوڑتا ہے، پیچھے چھوڑتا ہے، پھر دنیا اس کو عزت دیتی ہے۔
دنیا اس کو عزت دیتی ہے جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے. اگر دنیا کو محبوب رکھتا ہے تو پھر دنیا اس کو رسوا کرتی ہے، ذلیل کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ ایک مچھر کے گھر ہے. دنیا فخر کرنے کی جگہ ہے، لیکن حقیقت میں دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض مواقع ایسے عطا فرمایا کہ وہ خاص طور پہ اس امت کے لیے ہیں، باقی کسی امت کے لیے نہیں تھے. اگر کوئی گناہ ہو جاتا، ان کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں. بنی اسرائیل کے اندر دیکھ لیں، گناہ ہو گیا ان سے، اللہ نے کہا اس کو قتل کر دو. فلاں گناہ ہو گیا، اللہ نے کہا ان کی معافی اس صورت میں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو. لیکن آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے یہ حکم ختم کر دیا. یہ احسان ہے کہ اس نے بعض موقع ہمیں عطا فرمائے. چلو پورا سال عبادت نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، لیکن شب برات ایک ایسی رات ہے، اگر تم عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے جو اعمال ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں، ان گناہوں کو ختم کر دے گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. یہ اللہ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر چیز مفت میں دیتا ہے. کوئی حساب کتاب نہیں مانتا. تو جب دنیا کے اندر آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، وہاں پر آپ پیسے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر آ جاؤ، اس رات کے اوپر آ جاؤ، اس دن میں آ جاؤ، اس وقت میں آ جاؤ، جو چیز مانگو گے میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا. تو لہٰذا شب برات آ رہی ہے، تو اس میں ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا. بس انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بھی نوافل ثابت نہیں ہے. تو عام طور پہ آپ جتنا بھی اپنی طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق جتنا عبادت کر سکتے ہیں، وہ شب برات والی رات عبادت کریں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ